محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ مالک الاقلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء والی برکھا سرچشمہ صبر و بیضا منبع رشد و خدا کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات ذی وقار اسماء الحسنہ کے حوالہ سے تیرے نام تیری پہچان اللہ مالک العلام کے اسماء مبارکہ صفات مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت اور پہچان حاصل کرنے کا سلسلہ جو آج سے 1 سال قبل ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کا آخری خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، بلکہ مالک کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو وہی عہد الست یاد کروانے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ یاد کرو عالم ارواح میں تم اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہو الست بربکم قالوا بلی. وہ وعدہ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہو یا یاد رکھا ہوا ہے؟ رب کائنات خالق ارض و سما کی اسی معرفت کی ایک کوشش اور کاوش تھی تاکہ ہم سب کو اس بات کا مکمل علم حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ہستی لا محدود ہستی ہے، جس کا ہم جتنا بھی تعارف کروانا چاہیں ہم تعارف کروا کے تھک سکتے ہیں،
لیکن اس اللہ کی حمد اور اللہ کی مدح اور اس اللہ کی تعریف کے کلمات کو ختم نہیں ہو سکتے۔ لا محدود ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور مالک کائنات خالق ارض و سما ایسی ہستی ہے کہ جو فہم انسانی ہے، انسان کا جو فہم ہے وہ اللہ کی ہستی کا مکمل ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی صفت رحمت کو وہ جاننا چاہے اپنی وسعتوں کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، بڑے بڑے علماء کے علم و فضل کو مد نظر رکھ کر وہ جس حد تک بھی پہنچ جائے، مالک کائنات خالق ارض و سما کی ہستی اور ذات اس سے بھی بلند و بالا اور بالا ہے۔ اس قدر عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جو فہم انسانی اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ روئے زمین پر جتنے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یا اسلام سے ہٹ کر کسی بھی مذہب کے پیرو ہیں، انہیں اگر پوچھا جائے کہ تمہارا رستہ کون سا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے یہ کہیں گے کہ ہمارا رستہ حق والا رستہ ہے۔ کوئی عیسائی ہے، وہ عیسائیت پہ اس لیے قائم ہے کہ وہ سمجھتا ہے حق والا اور سیدھا رستہ یہی ہے۔ کوئی یہودی مذہب کا پیرو ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق والے رستے پہ چل رہا ہوں۔ کسی نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا ہے، جنگلات کی طرف رخ کر لیا ہے، سادہ لباس یا لباس سے بالکل عاری ہو گیا ہے۔ پوچھا جائے یہ زیب و زینت کی زندگی کیوں تو نے طرح کر دی ہے؟ عالیشان مکانات اور محلات تجھے کیوں نہیں اچھے لگتے؟ شہروں کی اور انسانی آبادیوں کی جو زندگی ایک خوبصورت زندگی نظر آتی ہے، وہاں پہ رہنا تجھے کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیوں جنگلات کی طرف چلا گیا ہے؟ جنگلات کا رخ تو نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گا حق کی تلاش کے اندر اور حق والے رستے کے لیے میں نے دنیا کی خوبصورتیوں کو قربان کر دیا ہے۔ غرض کے دنیا کے کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو وہ یہ کہیں گے ہم حق کی تلاش میں ہیں، ہم حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یا حق والے رستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں رستے دو ہی ہیں، یا صحیح رستہ ہے یا غلط رستہ ہے۔ انسان اگر اپنی سوچ سمجھ اور عقل و دانش کی بنا کے اوپر رستے کا انتخاب کرے گا، ممکن ہے کہ وہ غلط رستے کا انتخاب کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، مالک کائنات خالق ارض و سما کے اوپر چھوڑ دے کہ اللہ مجھے تو دنیا کی پگڈنڈیوں کا پتہ نہیں ہے، حقیقت والا حق والا سچا رستہ کون سا ہے، اللہ مجھے تو ہی عطا فرما دے، تو یقیناً اللہ اسے غلط رستے کے اوپر نہیں چلائیں گے، اللہ صحیح رستے کی رہنمائی کریں گے۔ اور اس صحیح رستے کے انتخاب کے لیے سب سے موزوں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، اللہ کی صفات مبارکہ ہے۔ جو انسان اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کی صفات کے ذریعے حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں، اپنے اسماء و صفات کی برکت سے اسے سیدھا رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھا ہوں کہ خطبات جمعہ کے ذریعے، اللہ کے مقدس ناموں کے ذریعے
کہ اگر کسی انسان کو اللہ کے کسی ایک نام کی بھی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے کسی ایک نام کے ذریعے وہ رب کی پہچان حاصل کر لے، حقیقت یہ ہے کہ وہ راہ راست سے کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ کے کم از کم کسی ایک نام کی اسے معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے۔ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے نہیں فرما دیا کہ جس نے اللہ کے ناموں کو یاد کر لیا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ یاد کرے گا، پہچان بھی کرے گا، پہچاننے کی کوشش بھی کرے گا کہ جس کے میں نے ناموں کو یاد کیا ہے، اس ناموں کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کے ذریعے مجھے بتانا سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یقیناً اس کے لیے رستے کھل جائیں گے اور ہدایت کے رستے کے اوپر وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح اور درست سمت چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور صفات مبارکہ سے رہنمائی لینا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، آپ نے ہر جمعے میرے زبان سے یہ الفاظ سنے، اللہ کے نام، اللہ کے تمام اسماء حسنہ ہیں، اچھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، حسنہ ہے، خوبصورت پیارے نام ہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں سے جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکارو فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جس نام کے ساتھ بھی اس اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ پکارو تو صحیح، اسے کہو تو صحیح، یا رحمان یا رحیم مجھ پر رحم و کرم فرما، اے غفور الرحیم میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مانگو تو صحیح، اس اللہ کے در کے فقیر بنو تو صحیح۔ دوسری بات، اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں، تمام کی تمام اللہ کی صفات، تمام اللہ کے نام توقیفی ہے، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نام رکھے ہیں، اللہ نے خود اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نام خود ساختہ نہیں ہے، کسی نے وہ نام نہیں رکھے۔ والدین اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ، پتہ نہیں وہ بڑا ہو کے اللہ کا بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ عبد الرحمان نام رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ بڑا ہو کے حقیقت میں رحمان کا بندہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ والدین نے نام اس کا ابراہیم رکھ دیا بزرگی والا، کوئی پتہ نہیں بڑا ہو کے بزرگی اس کے نصیب میں آئے یا نہ آئے، کوئی پتہ نہیں۔ باپ نے نام سعد رکھا، سعید رکھا، خوش قسمتی والا، لیکن پتہ نہیں ہے بڑا ہو کے خوش قسمت بنتا ہے یا بدبخت بنتا ہے۔ والدین نے تو نام رکھ دیے، لیکن اللہ کے نام ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نام اسم بامسمہ ہے، اللہ نے اپنے جو نام رکھے ہیں وہ اللہ کی ذات کے اوپر ثابت آتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نام خود رکھے ہیں، اسی وجہ سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے ناموں کے اندر تعبیر کرنا درست نہیں۔ جو اللہ کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے، رسول اللہ کی زبان کے ذریعے امت تک آیا ہے، جیسے آیا ہے وہ ویسے ہی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، تکییف نہیں کی جا سکتی، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ مثال اس کی دنیا کے اعتبار سے نہیں کی جا سکتی۔ ما یلیق بشانی ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کی کیفیت ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کی ذات ہے، اس کی مثال دنیا جیسی مثالوں جیسی نہیں۔ جیسے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلقت بیدی، اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جب ہاتھ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ انسانوں جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کا ہاتھ ما یلیق بشانی ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہے، مثال اس کی نہیں دی جا سکتی، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ استوا کیسے ہے؟ اللہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ لیٹے ہیں، کھڑے ہیں،
کیا کیفیت ہے ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا مستوی ہونا یہ ثابت ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ عرش پہ ہے، کیسے ہے اس کا نہیں ہم کیفیت بیان نہیں ہم کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ مالک کائنات نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، بالکل 100% ویسے ہی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اس کی نہ ہم تعویل کریں گے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ دنیا کے ساتھ اس کی کوئی مثالیں دیں گے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ مثال کیا ہے؟ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ خالق اور مخلوق کی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ مخلوق کہاں اور خالق کہاں؟ رب کائنات کے ساتھ مخلوق کی طرف سے مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ ماں یہ کوئی شان نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ مالک کائنات کی صفات اور اسماء اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے لائق شان ہے رب کائنات کے، ویسے ہم مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ مالک العلام کی پہچان، یہ خطبات کا سلسلہ ہمارا تھا تاکہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ جب اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، کسی بھی انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ جس انسان کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تیسرا کام، جس انسان کو اللہ مالک کائنات کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ انسان اپنے مالک کو، خالق کو راضی کرنے کی تمنا لیے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا، میں اپنے مالک کو راضی کر لوں گا، میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ رب کو راضی کرنے کی تمنا لیے پھرتا رہتا ہے۔ جس انسان کو اللہ کی معرفت، پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اس انسان کی اللہ کے ساتھ ملاقات، اس کے لیے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کب وقت ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کروں؟ اللہ کی ملاقات کے اندر تڑپتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، میرے خالق سے، میرے مالک سے میری ملاقات کب ہوگا؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ یہ موت ہی تو میرے رب سے میری ملاقات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج ہمیں زندگی بڑی پیاری ہے، موت سے نفرت ہے۔ مومن انسان جسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ موت کو رب سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، کب میرے رب سے میری ملاقات ہوگی؟ پانچواں کام، جو انسان اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لیتا ہے، وہ انسان کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے پہچانا ہے، پہچان ہے مجھے، معرفت ہے، میں نے اسے ناراض نہیں ہونے دینا، اس کو ناراض نہیں ہونے دیتا۔ جو قدم قدم پہ رب کو ناراض کر دے، اسے رب کی معرفت اور پہچان نہیں ہوا کرتی۔ چھٹا کام، جو انسان جسے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، کمائی دولت لوٹاتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر اسے مشکل نظر نہیں آتا۔ نہ عبادت اسے مشکل لگتی ہے، نہ ذکر اذکار اسے مشکل لگتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت اسے مشکل لگتی ہے، نہ اللہ کے راستے میں دینا اسے مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے رب کو پہچان لیا ہے۔ اللہ کی محبت میں یہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ مال کیا چیز ہے، جوانی کیا چیز ہے، وقت کیا چیز ہے، دنیا کے معاملات کیا چیز ہے، سب کچھ اللہ کی محبت کے اندر فنا کر دیتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جس کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔
اور جس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی نا، اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے الٹ کر کے دیکھ لیں، یعنی وہ اللہ کی محبت سے سرشار نہیں ہوتا، اسے اللہ کی محبت کی مٹھاس بھی نہیں ملی. کوئی میٹھی چیز کھائے گا اس کی لذت اور مٹھاس سے ملے گی. اگر اس نے منہ میں میٹھی چیز رکھی نہیں ہے تو اسے کیا پتا شاید کیسا ہوتا ہے. چینی کی مٹھاس کیا ہے اسے نہیں پتا چلے گا جب تک کھاتا نہیں ہے، پتا نہیں چلتا. اس طرح جب تک اللہ کی محبت میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا، اللہ کی محبت اور اللہ کی پیار کی، اللہ کی محبت کی مٹھاس بھی سے حاصل نہیں ہوتی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نہیں، اسے حب الہی حاصل نہیں ہوتی. اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی وہ اللہ کا اطاعت گزار بھی نہیں ہوتا، اللہ کا فرما بردار بھی نہیں ہوتا. اس کی صبح گزرتی رہتی ہے، شامیں گزرتی رہتی ہے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، عیدیں شبراتیں آ جاتی ہیں، چھوٹی عید بھی گزر گئی، بڑی عید بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گئے. اس نے کبھی اپنے دل کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی تمنا پیدا ہی نہیں کی ہوتی، کیونکہ اسے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، رب کی معرفت نہیں ہے. یہ رب کو نہ ہی اس نے کبھی راضی کیا ہے. اللہ ناراض ہے تو اسے پرواہ ہی نہیں، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے. دنیا کی ملاقاتوں کے لیے بڑا سجتا ہے، بڑا سنورتا ہے، بڑے خوبصورت لباس سلواتا ہے. شادی پہ جانا ہے، فلاں دوست سے ملاقات ہے، دوسرے شہر جانا ہے، دوسرے ملک جانا ہے، لباس کی تیاریاں کر رہا ہے، تیاریاں عروج پر ہے کہ فلاں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. رب سے ملاقات کا کبھی اس نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ رب کی پہچان نہیں ہے، رب کی معرفت نہیں ہے، اس لیے ملاقات کا جذبہ اور تمنا اس کے دل کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. اللہ کی پہچان جسے نہیں ہوتی، نہ اس کا عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت کرنے میں اس کا دل لگتا ہے، ذکر اذکار کرتے ہوئے بھی اسے اکتاہٹ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کرنا پڑے تو اسے موت نظر آتی ہے. یہ وہ انسان ہے جسے رب کی پہچان نہیں ہے، رب کی معرفت نہیں ہے. آئیے اللہ کی پہچان اور معرفت کریں تاکہ مالک کائنات خالق ارض و سما اس کی حقیقی محبت جو ہے وہ ہمارے رگ و ریشے میں سما جائے. عربی کا ایک مقولہ ہے، عرب لوگ یہ کہتے ہیں اذا عرفت العامر، اذا عرفت العامر سہل الاوامر. جب انسان حکم دینے والے کو پہچان لیتا ہے، اس کی حیثیت پہچان لیتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے لیے حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. جب ہمیں پتا ہو ہمارے سامنے ایس پی صاحب کھڑے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہیں، آئی جی صاحب کھڑے ہیں، وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، وزیر اعظم کھڑا ہے، صدر کھڑا ہے، یہ کہہ رہا ہے ایسے کرنا ہے، ہم فوراً اس کی اطاعت گزاری کریں گے کہ اگر میں نے اس کی بات کو نہ مانا تو مجھے کہیں تو بندے سلاسل نہ کر دیا جائے، کہیں جیل کی کوٹڑی میں نہ پھینک دیا جائے، کہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر نہ لٹکا دیا جائے. کیونکہ ہم پہچان رہے ہیں ہمارے سامنے صاحب اختیار کھڑا ہے، صاحب اقتدار کھڑا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، پولیس اس کے متحد ہے، ادارے اس کے متحد ہے، فوج اس کے متحد ہے، اس کا حکم چلتا ہے، لہذا مجھے اس کا حکم ماننا پڑے گا. اور جب ہمارے سامنے کوئی ایسا عام سا بندہ کھڑا ہو جس کو نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ محلے والا کوئی جانتا ہو، بندہ اس کی بات کو مانے گا. وہ کہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ کام کرو، آگے سے بندہ کہے گا تو کون ہوتا ہے حکم دینے والا. جب انسان حکم دینے والے عامر کی بات کو پہچان لیتا ہے کہ عامر کون ہے، حکم دینے والا کون ہے، پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں تو اپنے مالک کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے پہچان ہی حاصل نہیں کی، ہم اس کے حکم کیسے مانیں گے.
سہولت الاوامر، اللہ کے حکموں کا ماننا ہمارے لیے آسان کیسے ہوگا؟ ہمارے سامنے تو اللہ کا جبار ہونا ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جبار کیسا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ قہار کیسا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ متکبر کیسا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ مالک کیسا ہے، مالک کیسا ہے، مالک الملک کیسا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کی قوتیں طاقتیں کیا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب جبار ہے، قہار ہے، اس کے حکم کے آگے ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اس کے حکم کے بغیر ہوا کا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، تو پھر میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا۔ لیکن اگر میں اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہوں، پھر میں کیسے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاروں؟ اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے، اللہ کی پہچان ضروری ہے، کہ جب تک اللہ کی حقیقی پہچان حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان حقیقت کے اندر اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو اہل اللہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے نیک اور صالح لوگ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بسمی کا نحیا یا ربی، اے ہمارے رب ہم تمہارے نام کے ساتھ ہی زندہ ہیں۔ بسمی کا نحیا، بسمی کا نحیا یا ربی، اللہ ہماری زندگی صرف تیرے نام کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم غور کریں زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک، صرف دنیا کو دیکھ لیں، قدم قدم پہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک کا لمحہ لمحہ ہم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں۔ بسمی کا نحیا یا ربی، اے میرے رب ہم تیرے نام کے ساتھ زندہ ہیں، ہماری زندگیاں تیرے نام کے ساتھ ہیں۔ اور اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا، رب نے قرآن بنا دیا، آمینہ کے لال نے کہا اے اللہ میری زندگی، میری موت، میری زندہ رہنا اور فوت ہونا سارے کا سارا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ موت و حیات اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے۔ معرفت الہی جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس سے ذرا پہلی آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رب کائنات نے خالق ارض و سما نے ان لوگوں کا ہلکا سا تعارف کروایا ہے جنہوں نے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیات کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سما فرما رہے ہیں، سورہ الاعراف ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم، ایسے لوگ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جنہیں ہم نے پہلے ہی جہنم کے لیے اتارا ہے، ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے کبھی رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ اس طرف کبھی ان کا خیال کیا تھا، نہ ذہن دماغ اور تصورات ان کے اللہ کی طرف گئے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ان کے پاس تھے، لا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن ان دلوں سے وہ کبھی سوچتے نہیں تھے، کبھی دلوں کے اندر خیال نہیں آیا کہ دل کس نے مجھے عطا کیا، یہ دل و دماغ کس نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مفت میں مجھے عطا کر رکھا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل تو تھا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں تو تھی لیکن کبھی آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ ہاں دنیا کی رنگینیاں بڑی دیکھتے تھے، دنیا کے معاملات ان کو بڑے نظر آتے تھے، لیکن دنیا کے ان معاملات کے اوپر نظر دوڑا کے کبھی انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا کہ یہ زمینیں کس نے بنائی ہیں، آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ نظام کائنات کس نے بنایا ہے، کبھی اس نے سوچا نہیں تھا، کبھی اس نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ رب کائنات فرما رہے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے، آوازیں آتی تھی، سنتے تھے، لیکن کبھی اللہ کی توحید کی بات انہوں نے نہیں سنی تھی، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری والی بات انہوں نے نہیں سنی تھی۔
ہونا بھی، کان اللہ کی عطا کیے ہوئے، آنکھیں اللہ کی عطا کی ہوئی، دل و دماغ اللہ کا عطا کیا ہوا، لیکن ان کو بروئے کار لا کر انہوں نے رب کی معرفت اور پہچان ہی حاصل نہیں کی تھی، اس لیے جہنم کا ایندھن یہ لوگ بنے، جہنم کے لیے انہیں پیدا کیا تھا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور ہیں، صرف جانور نہیں، جانوروں سے بھی نہیں گزرے، جانوروں سے بھی گمراہ، جانوروں سے بھی زیادہ اضل ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی ہے، جنہوں نے رب کی پہچان نہیں حاصل کی۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، رب کی پہچان اور معرفت انہوں نے حاصل نہیں کی ہے۔ یاد رکھیں اگر زندگی میں اللہ کے کسی ایک نام کو مد نظر رکھ کر اس پر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں سوچا نہیں، سمجھا نہیں، رب کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، یاد رکھیں زندگیاں بیکار ہیں، بیکار ہے آپ کی زندگیاں، چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھتے رہے، اپنے آپ کو جتنا مرضی نواب سمجھتا رہے، جتنا مرضی سمجھدار سمجھتا رہے، جتنا مرضی دنیا کے اعتبار سے عقل مند فہیم سمجھتا رہے، لیکن یاد رکھیں کل کا نام جانور ہے، جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے، اس نے رب کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان اس نے حاصل نہیں کی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور رائے راستے سے بھٹکا ہوا اور غافل انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل، رب کو پہچاننے کے لیے اللہ کی اسماء کو، اللہ کی صفات کو اپنے سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نام ہے ان کا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک خط لے کر کیسر روم کے پاس گئے، آگے جاؤ انہیں جا کر دو، یہ کیسر آگے سے بگڑ گیا، بادشاہ تھا، وقت کا حکمران تھا، اور دنیا کی بڑی سپر پاوروں میں سے ایک سپر پاور تھا، اس نے کہا یہ کس کو جرت ہو گئی کہ اس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا، استغفر اللہ۔ رسول اللہ کے خط لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، آپ لکھا کرتے تھے من محمد رسول اللہ الی فلاں، یہ لکھا کرتے کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے فلاں بندے کی طرف خط لکھا جا رہا ہے، بعد میں جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا نام لکھتے تھے۔ اس نے کہا میرے نام سے پہلے اس نے اپنا نام لکھ دیا، یہ جرت ایسی سے کیسے ہوئی؟ آپ کے خط مبارک کو پھاڑ دیا، عبداللہ بن حذافہ کو تکلیفیں دینے لگا، سزائیں دینے لگا، سامنے لوگوں کو کھڑا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو کیسر کہنے والا، بڑی قوت و طاقتوں والا، اپنے سامنے ایک نہتے سفیر کو کھڑا کیا ہوا ہے، سفیروں کے بارے میں قانون بنے ہوئے تھے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن سزائیں دے رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کہتا ہے کہ اس چرواہے کے پیچھے نعوذ باللہ استغفر اللہ تم لگے ہوئے ہو، میری بات مان لو، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، تمہیں روم جو دنیا کی سپر پاور ہے اس کا وزیر بنا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے سامنے یہ عالی شان محلات، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ سیم و زر، یہ دنیا کی ساری چیزیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے رب کائنات کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وضاحتیں کیا چیز ہے؟ دنیا کی سپر پاور کیسر ہے، اس کی حکومت اور سلطنت کیا ہے، روم کی ساری قوت و طاقتوں کو، اس کی سلطنتوں کو، اس کی عورتوں کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں، مجھے محمد عربی کا دین زیادہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل، اس نے بڑی تکلیفیں دی ہے، لمبا واقعہ ہے، آخر پہ نا جب تکلیفیں دی جا رہی ہیں، عزائم دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تلوار اور نیزے، اس کی جو آگے والی انگلیاں ہوتی ہیں یہ اس کے جسم کے ساتھ چبوئی جائے، اسے تکلیفیں دی جائیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ دو ان کے ساتھی اور تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ویسے بھی سفیر، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو لگایا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے، زبان میں فصاحت تھی،
گفتگو کرنے کا فن اور ڈھنگ موجود تھا، اس لیے بادشاہ کا دل چاہ رہا تھا یہ میری طرف مائل ہو جائے، ہمارے دین میں آ جائے۔ اس نے گرم تیل کے کڑھائی ان کو سامنے رکھا گیا، نیچے آگ جلائی گئی، تیل بیچ میں ڈالا گیا، تیل ابل رہا ہے، اور عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کے ساتھ آنے والے دونوں بندوں کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ گوشت اور ہڈیاں جسم سے جدا جدا ہو گئی، اس قدر ابلتا ہوا تیل۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے، اے عبداللہ، تم اس دین اسلام کو چھوڑ کے ہمارے دین کو اختیار کرو گے تمہیں سلامتی ملے گی، اگر نہیں تو جس طرح ان کا انجام ہوا تمہارا بھی یہی انجام کیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے ڈر گیا، میرے عذاب میری سزائیں اس نے عبداللہ کو گرا دیا ہے، کہا میرے پاس لایا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو پاس لایا گیا، کہا عبداللہ موقف بدل لیا ہے، ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو، دیکھو سزائیں کتنی ہماری سخت ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا تو میں کہیں گھبرا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی محبت میں جان قربان کرنے کے لیے عبداللہ کے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ اگر عبداللہ کے روح کے اندر جسم کے ہاتھ پار کے بدلے میں ایک جان ہوتی، آج عبداللہ کے لیے موقع تھا اللہ کی محبت کے اندر اپنے لو کی جان کو اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دیتا، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ یہ ہے جنہوں نے رب کو سمجھا تھا، جب رب کی معرفت حاصل کی تھی، اللہ کی معرفت کے لیے ایک جان کیا، کہتے ہیں سینکڑوں جانیں ہوتی، آج اللہ کے رستے میں قربان کر دیتا۔ اللہ کی معرفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس حضرت خنسا کا واقعہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ حضرت خنسا عورت ہے، ایام جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا بھائی ایک فوت ہوا تھا، بڑی شاعرہ تھی، بھائی فوت ہوا، اس نے ایسے نصیحتیں کہے، ایسے شعر پڑھے، عرب کی عورتیں جو کبھی نہیں روتی تھی نا، وہ بھی خنسا کے اشعار سن کے آنسو بہا کے رونا شروع ہو جایا کرتی، اتنا روتی تھی اور اتنا رلاتی تھی، ایسی شاعرہ تھی، جہلیت میں یہ کام کیا کرتی۔ بھائی فوت ہوا، بھائی کا غم اور دکھ دل کے اوپر اتنا لیا، شعر کہے، مرثیے پڑھے، لوگوں کو رلاتی، خود روتی۔ پھر اللہ نے وقت کو بدل دیا، وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا، اللہ نے پھر وقت بدل دیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وہی خنسا جو جہلیت کے گیت گایا کرتی تھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، رسول اللہ کی غلام اور خادمہ بن گئی، نبی علیہ السلام کی امتیہ بن گئی، دین اسلام کی محبت اس کے دل میں سما گئی، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر آ گئی۔ آج اللہ نے اس خنسا کو ایک عجیب اعزاز عطا کیا ہے۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے جنگ احد کے اندر اللہ کے حضور قربان ہو گئے۔ 4 شہداء کی ماں کا اعزاز پایا اس نے، 4 بیٹے اور چاروں کے چارے بھی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اما جی خنسا کو پیغام دیا جاتا ہے، خنسا آج تیرے 4 بیٹے اللہ کے رستے کے اندر قربان ہو گئے، اور جس عورت نے ایک بھائی کی وفات کو بھلایا نہیں تھا جاہلیت میں، آج اللہ کی معرفت اور محبت کے اندر 4 بیٹوں کو قربان کر کے جو الفاظ کہتی ہے، تاریخ نے اپنے سینے کے اوپر میں ثبت کر دیا اور کہا کہ اس اما خنسا نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے میرے بیٹوں کو شہید کر کے مجھے دنیا کی معزز عورت بنا دیا۔ آج 4 بیٹے قربان کر کے اللہ کی حمد والے کلمات زبان سے کہہ رہے ہیں۔ کب یہ اعزاز ملتا ہے
جب اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتا ہے، جب انسان پہچان لیتا ہے کہ اس اللہ کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، میں اپنا وقت کس اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے، اس اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جب انسان کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تب جا کر انسان کی زبان بھی یہ گیت گاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے، کسی کو پوچھ لے، کہتے ہیں جی ہم سے بڑا اللہ کو پہچاننے والا کون ہے؟ نحن نعرف اللہ، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، میں اللہ کو جانتا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ یہ تو زبان سے کہنا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، حقیقت میں بھی اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے، حقیقت میں بھی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے یا نہیں کی، یہ ضرورت ہے آج اس بات کی پر غور کریں کہ ہم نے حقیقت میں بھی اپنے رب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، عمر بھی تھوڑی سی، 18 سال کا نوجوان لڑکا، آج ہمارے 18 19 20 سال کے بچے ہم انہیں اٹھا کے مسجد میں نہیں لاتے ہیں، ہم ساتھ اس کو مسجد میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ 18 سال کا بچہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا اللہ کے پیارے حبیب سے باتیں کر رہا ہے۔ مجموع الزواج کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح تو نے کس حال میں کی ہے؟ ہمیں تو ان لفظوں کی بھی معرفت حاصل نہیں جو الفاظ حضرت حارثہ کہہ رہے ہیں، 18 سال کا لڑکا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حارثہ تو نے صبح کیسے کی ہے، کس حال میں صبح جب اٹھا تھا، تیری کیفیت اور حالت کیا تھی؟ آگے سے حضرت حارثہ کہتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پیارے رسول، میں نے صبح اس حال میں بیدار کی ہے، اصبحت اس حال میں نے صبح کی ہے، مومنا حقا، میں سچا اور پکا مومن تھا، جب صبح اٹھا ہوں پکا مومن تھا، سچا مومن تھا، اس حال میں نے صبح کی ہے۔ ہماری زبان میں ایسے کلمات نہیں آتے کہ میں مومن ہوں تو سچا مومن ہوں، پکا مومن ہوں، غیرت مند مومن ہوں، حیا والا مومن ہوں، اللہ کی معرفت رکھنے والا مومن ہوں، رب کی پہچان کرنے والا مومن ہوں، اللہ کا اطاعت فرما بردار مومن بندہ ہوں۔ ہمیں ان کلمات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت حارثہ کہہ رہے ہیں اصبحت مومنا حقا، ایک سچے مومن کی طرح میں نے صبح کی ہے، جس طرح سچا مومن صبح کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے آگے سوال کیا کیف حقیقت ایمانی کا، اے حارثہ مجھے بڑے الفاظ کہہ دیے ہیں، مجھے بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فما حقیقت ایمانی کا، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے، کیسے تو نے یہ پہچانا کہ تو نے مومنا حقا کی طرح صبح کی ہے، ایک سچے مومن کی طرح جب اس بیدار ہوا ہے تو ایک سچا پکا مومن تھا، کیسے تجھے پتا چلا، تیرے ایمان نے یہ گواہی تجھے کیسے دی ہے، تجھے پتا ہے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے اس طرح اس بات کی گواہی دی ہے، میرا ایمان اس بات کی مجھے گواہی دیتا ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ایسا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں سیدھا سامنے اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اپنے اللہ کا عرش دیکھتا ہوں، بالکل سیدھا بارزا، بالکل سیدھا سامنے نکھرا ہوا واضح مجھے اللہ کا عرش نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی ہمارے مسلمان میں بھی یہ بات ہے، یہ 18 سال کا لڑکا کہہ رہا ہے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھتا ہوں، واضح دیکھتا ہوں، کوئی اس میں بہام نہیں۔ اچھا تمہارا ایمان اتنا پختہ ہے، مزید کیا دیکھتے ہو؟ حضرت حارثہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ارا اہل الجنۃ یتنعمون فی الجنۃ، میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں جنت کے اندر وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ایسے مجھے نظر آتے ہیں، اللہ کی جنت میں پھر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ وَأَرَى أَهْلَ النَّارِ يَسِيحُونَ فِي النَّارِ، میں اللہ کی جہنم کو سامنے دیکھتا ہوں، جہنمی اس میں چیخو پکار کر رہے ہیں،
ایسے مجھے نظر آتا ہے، ایسے میرے ایمان کی کیفیت اور حالت ہے۔ ہمارا تو بن دیکھے ایمان ہے نا، ہم مانتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عرش بھی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں اللہ کا عرش بھی دیکھ رہا ہوں، جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں۔ یہ میری ایمانی کیفیت ہے۔ ابھی ہم نے اس ایمانی کیفیت کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کہتے ہوئے مجھے کوئی بات نہیں۔ ہم نے اس ایمانی کیفیت کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ صحابی رسول عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ کہہ رہا اللہ کے نبی میں ایسے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یا حارثہ اے حارثہ، جب تو نے یہ ساری کیفیتیں دیکھی تیری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ حضرت حارثہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب میں نے یہ ساری کیفیتیں دیکھی پھر میں راتوں کو جاگتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب میں نے جب اس کیفیت کو دیکھا پھر راتوں کے آرام کو میں نے چھوڑ دیا، دن کے کام کاج کو چھوڑ دیا، دن کو میں روزے میں بھوک اور پیاس میں گزارتا رہا، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر قیام میں گزارتا رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یا حارثہ تو عرفتہ فالزمہ، اے حارثہ تو نے رب کی پہچان حاصل کر لی ہے، اسی کے ساتھ چمٹے رہنا، اسی کے ساتھ چمٹے رہنا۔ یہ ہے میرے رب کی معرفت، یہ میرے رب کی پہچان ہے۔ 44 خطبے جمعے اللہ کی معرفت اور پہچان کے سننے کے بعد اگر سنانے والے کو بھی اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو، اگر سننے والے کو بھی اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پورا سال ہم نے اللہ کی معرفت کی باتیں سنی، اللہ کو پہچاننے کی باتیں سنی، نہ سننے والے کو پہچان حاصل ہوئی، نہ سنانے والے کو پہچان حاصل ہوئی۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یہ بدبختی کی علامت، خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ حارثہ نے جس طرح رب کو پہچانا ہم بھی اس طرح رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ کی پہچان سورۃ اخلاص سے کریں۔ پچھلا جمعہ پورا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ کو یکتا کیسے مانا؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ اخلاص سورۃ روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ کو الصمد کہتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کو صمد پہچانا بھی ہے؟ بے نیاز ہستی جو بے نیاز کر دینے والی ہے، در در کے جگہ سے اٹھا کے اللہ کے در کا فقیر بنانے والی، جس اللہ کے سوا کوئی صمد نہیں ہے، اس اللہ کو پہچانے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت اور پہچان کے تذکرے موجود ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو پہچانا ہے؟ سورۃ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، بسم اللہ کے ذریعے ہم نے کبھی اللہ کو پہچانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنی ابتدا کر رہا ہوں۔ کہ یہاں پہ با جو ہے یہ استعانت کے معنی میں ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں مدد حاصل کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی استعانت چاہتا ہوں، اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنے کاموں کا آغاز اور ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا ہم نے صرف پڑھنے کی حد تک اللہ کے نام کو پہچانا ہے یا عملی زندگی کے اندر بھی پہچانا ہے؟ عملی زندگی میں مدد کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے پہچانا اللہ کو۔ ان الفاظ کے معنی کیا ہے، اللہ کا کیا تعارف کروا رہے ہیں، کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، کہا سبحان ربی العظیم، اے اللہ، اے میرے رب۔ اللہ بھی یہاں پہ رب بھی اور العظیم بھی، اللہ کی 3 صفات ہے۔ سجدے کے اندر بھی اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، الاعلی بھی ہے، 3 اللہ کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے ناموں کا تذکرہ سجدے میں گر گر کے کرتے ہیں، رکوع میں گر گر کے کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی
ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کبھی پہچانا کہ میرا رب عظمت والا ہے. میں جھکا ہوا ہوں، میں گرا ہوا ہوں، لیکن میرا رب ایسا ہے جو جھکے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے، جو گرے ہوئے کو بلند کر دیتا ہے. عزتیں عظمتیں عطا کرنے والا ہے. ساری عزتیں عظمتیں اس اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں. کبھی سمجھا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور اگر میں یہ الفاظ کہوں، اتنے بڑے مجمع کے اندر آخر صف تک لوگ موجود ہیں، شاید کوئی ایسا بندہ ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ کہے ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں سبحان ربی العظیم سجدے میں پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سجدے سے اٹھ جاؤں. شاید ہی کوئی ایسا ایمان والا ہو جو یہ کہے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے ہاں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا، سجدے میں گرا پڑا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا میں سجدے سے اٹھوں، میں اللہ کے پاؤں میں گر کر اللہ کی عظمت اور شان کے تذکرے کر رہا تھا، اٹھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. اگر اللہ کو پہچانا ہوگا پھر سجدوں سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. اما جی عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لمبے سجدے دیکھے کہ کئی دفعہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید آپ کی روح کہیں پرواز نہ کر گئی. اتنے لمبے سجدے. وہ لمبے سجدے کرنے والے کہاں گئے؟ رب کو پہچاننے والے وہ کہاں گئے؟ ہمیں تو رب کی پہچان ہی نہیں ہو سکی کہ ہمارا رب العظیم ہے، ہمارا رب الاعلیٰ ہے. پہچانا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو. اگر اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب کبریا کی قسم ہے روئے زمین کی سب سے بڑی دولت آپ کو نصیب ہو. اور اللہ کے تذکرے کے دوران میں نے تو بڑی بڑی اللہ کی محبت کے نظارے دیکھے. کئی دفعہ اس سے ہوا مطالعہ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، خطبے کی تیاری میں مگن ہوں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ اتنی عظمت والا، اللہ اتنی قوت و طاقت والا اور میں اللہ سے غافل. اور کہیں گناہوں میں لچڑا ہوا، گناہوں کی زندگی میں چور، لاچار، فقیر، مسکین، اللہ کے الودود ہونے کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کی محبتیں بے انتہا ہے. تو پھر آنکھوں پہ آنسو کے بجائے مسکراہٹیں چھا جاتی تھی کہ ہاں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے. اللہ الودود ہے جس کی محبتیں بھی بے انتہا ہے، جس کا رحم و کرم بھی انتہا درجے کا ہے، جس کا غفور الرحیم ہونا بھی انتہا درجے کا ہے، اس کی رحمتیں بھی چوبن میں ہیں، اس کا غفور الرحیم ہونا بھی چوبن میں ہے. اللہ کی محبت کے نظارے اللہ کی قسم دیکھیں. آئیے ان محبت کے نظاروں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. اگر ہماری زندگیوں کے حصے کے اندر میں سمجھتا ہوں ذرا سا حصہ بھی اللہ کی محبت والا حاصل ہو گیا، انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت سمجھ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی محبت کے ذریعے ہمارے دل میں ہلچل پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت کے اندر بے چین اور تڑپا کے رکھ دے. اللہ کی محبت اور حقیقی اور اصلی جو محبت ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.